تقریباً 8.5 کلومیٹر چلنے کے بعد ایک نوجوان نے مجھے لفٹ دی. اس نے یہاں تک پہنچایا اور مجھے یہیں بٹھا کر اپنے گھر روانہ ہو گیا. چائے کا اس نے پوچھا تھا، لیکن مجھے تلاش تھی یہاں کسی ایسے آدمی کی جو مجھے یہاں کے گھر دکھانے میں مدد کر سکے. لیکن یہاں کے مناظر کچھ اور کہہ رہے تھے. سیلاب یہاں بہت بڑی تباہی چھوڑ کر گیا ہے. یہ ہے بشیر صاحب کا مہمان خانہ. مجھے یہاں بٹھا دیا گیا. بشیر صاحب آئے، مجھ سے ہاتھ ملایا. مجھے کھانے کا پوچھا. میں نے کہا نہیں، مجھے بھوک تو ہے لیکن ابھی میں کھانا نہیں کھاؤں گا. تو اس نے کہا جوس. میں نے کہا جوس بھی نہیں پی سکتا. طلب چائے کی ہو رہی ہو اور بندہ نہ کھانا کھا سکتا ہے نہ جوس پی سکتا ہے. اب منہ سے کہتے ہوئے مجھے جھجک ہو رہی تھی تو اس نے خود ہی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، چائے تو چلے گی. میں نے چائے کا کپ منہ سے لگایا. واہ، بہترین چائے. اصل میں جو چائے کی پتی ہے نا، اس پہ سمجھوتا ہو نہیں سکتا، لیکن یہ بہت اچھی چائے تھی. بشیر صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ یہاں سیلاب نے کیا کیا تباہی مچائی ہے اور امداد کے نام پر ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا. خود اس کا اپنا گھر بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. بقول اس کے یہ ابھی تک 8 لاکھ لگا چکا ہے، لیکن رہنے کے قابل وہ پھر بھی نہیں ہوا. بشیر صاحب بہت اچھے انسان ثابت ہوئے. بہت دل سے، بہت خلوص کے ساتھ ملے. یہ گھر خود اپنی حالت پہ نوخواں تھا. یہ لوگ پیٹ کا دوزخ بھریں یا پھر اپنا گھر بنائیں. آنکھوں میں شکایت، چہرے پہ مایوسی. یہ گاؤں کی ایک مخصوص دکان دیکھیے جس میں سب کچھ ملتا ہے. تباہی کا ایک اور نمونہ ملاحظہ کیجیے. پچھلے سال آنے والا سیلاب بہت تباہی چھوڑ گیا ہے. ہم لوگ محض ذکر کر لیتے ہیں، تھوڑا سا افسوس کر لیتے ہیں، لیکن ان سے پوچھیے جن پہ گزر رہی ہے. امید ہے ہماری یہ آواز اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ کر کچھ تو ہلچل مچائے گی. ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ان کی امداد ہو جائے. یہ بہت خوبصورت گائے ہے اور مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی ہے. شاید میں اجنبی ہوں اس لیے.
یہ معصوم بچی مدرسے سے جا رہی ہے۔ یہ گھر بھی سیلاب کی تباہ کاری سے محفوظ نہ رہ سکا۔ بہت سی عمارتیں انہوں نے خود بنا لی ہیں، لیکن جو بہت غریب تھے وہ یہ بھی نہیں کر سکے۔ کچھ کمرے میں نے ایسے دیکھے جن کا یوں لگتا تھا جن کو دیکھ کر کہ یہ چھت ابھی گری کے گری، لیکن وہاں چارپائیاں پڑی ہیں اور وہاں لوگ رہ رہے ہیں۔ کیا کریں؟ سلگ رہا ہے میرا شہر، جل رہی ہے ہوا، یہ کیسی آگ ہے جس میں پگھل رہی ہے ہوا۔ یہ کون باغ میں خنجر بدست پھرتا ہے، یہ کس کے خوف سے چہرہ بدل رہی ہے ہوا۔ شریک ہو گئی ہوگی سازش میں کس کے کہنے پر، یہ کس کے قتل پہ اب ہاتھ مل رہی ہے ہوا۔ پرندے سہمے ہوئے ہیں درخت خوف زدہ، یہ کس ارادے سے گھر سے نکل رہی ہے ہوا۔ نہ بجھ رہی ہے نہ اب کے بھڑک رہی ہے ہوا، ہمارے دل کی طرح سے تپک رہی ہے ہوا۔ رکھی ہوئی ہے ہر ایک گھر کے صحن میں میت، سو وقفے وقفے سے جیسے سسک رہی ہے ہوا۔ رکھی تھی شہر کی بنیاد کیسے لوگوں نے، یہ کون لوگ ہیں جن میں بھٹک رہی ہے ہوا۔ سحر کچھ اور تھا اور اب یہ حال باغ کا ہے، کہ پاؤں رکھتے ہوئے بھی ٹھٹک رہی ہے ہوا۔ یہ باغ باں ہے کہ گلچین ندیم ہے یا صیاد، کہ ان سے ہاتھ ملاتے جھجک رہی ہے ہوا۔ شہر کے ہنگاموں سے دور ایک گھنے درخت کی چھاؤں کے نیچے بچھی ہوئی چارپائی، کتنا سکون ہے یہاں پر۔ ان کے گھر کھلے ضرور ہوتے ہیں، کشادہ صحن ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی بہت زیادہ مشکل میں ہوتی ہے، ان کے پاس آسانیاں نہیں ہوتی۔ میں اب بشیر صاحب کا مکان دیکھنے جا رہا ہوں، یہ بھی مکمل تباہی کا شکار ہوا ہے۔
دیواریں گر گئی ہیں، 2-3 کمرے بھی گر گئے ہیں۔ اس نے 7-8 لاکھ روپے کی مٹی بھرائی کے لیے استعمال کی ہے، لیکن گھر کی شکل نہیں نکلی۔ بشیر صاحب کے پاس کچھ زمین ہے، لیکن اتنی نہیں کہ اس کی فصل سے اپنا گھر بھی چلا سکے اور اپنا گھر بنا بھی سکے۔ اس کو بھی حکومتی امداد کی ضرورت ہے، کم از کم وہ امداد تو ملے جس کا اعلان کیا گیا تھا۔ یہ شام بھی بے چراغ ہوگی، ابھی تو صحرا کی دھوپ میں ننگے پاؤں چلنا پڑے گا مجھ کو۔ شجر ملے گا نہ سر پر بادل کا کوئی سائباں کوئی تان دے گا، تیری جھلک کا ابھی بہت انتظار کرنا پڑے گا مجھ کو، ابھی تو کچے گھڑے پر دریا پار کرنا پڑے گا مجھ کو۔ میں تو گاؤں کی پرفضا جگہ کو، مقام کو پکچرائز کرنے آیا تھا، لیکن یہاں کچھ اور ہی صورتحال مجھے سامنے نظر آئی۔ اس کو بھی دکھانا ضروری تھا۔ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا اپنے کامنٹس میں۔